السلام علیکم۔ آج میں انوار الحدیث کتاب کی روشنی میں عنوان بغض اور حسد کا بیان پیش کرتی ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال ہر ہفتے 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو، پس ہر بندے کی مغفرت ہوتی ہے سوائے اس بندے کے جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے بغض و کینہ رکھتا ہے۔ اس کے متعلق حکم دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رہو، یعنی فرشتے ان کے گناہوں کو مٹا نہ پائیں یہاں تک کہ وہ آپس کی عداوت سے باز آ جائیں۔ اس میں اللہ کے نبی نے صاف صاف کہہ دیا کہ بندوں کے اعمال اپنے رب کے حضور ہفتے میں 2 بار پیش کیے جاتے ہیں، یعنی کہ پیر اور جمعرات کو۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے اس بندے کے کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے بغض اور کینہ رکھتا ہو۔ ہم لوگ کتنا چھوٹا سمجھ لیتے ہیں اس چیز کو۔ ہمیں اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو اسے ہم اپنے دل میں بٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں، کینہ رکھ لیتے ہیں، دل میں خود کو تکلیف بھی دیتے ہیں اور کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مغفرت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ معاف کرنے والے بنو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کو عداوت چھوڑے رکھے۔ اگر 3 دن گزر جائیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے مل کر سلام کرے۔ اگر وہ سلام کا جواب نہ دے تو مصالحت کے ثواب میں دونوں شریک ہیں، اور اگر سلام کا جواب نہ دے تو جواب نہ دینے والا گنہگار ہوا اور سلام کرنے والا ترک تعلقات کے گناہ سے بری ہو گیا۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے صاف کہہ دیا کہ کسی مسلمان بھائی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کا تعلق رکھے، دل میں کینہ بغض رکھے۔ اگر 3 دن نکل جائیں تو اسے جا کر سلام کرے، اور اگر وہ سلام کا جواب نہ دے تو دونوں ثواب کے برابر کے اور اگر وہ سلام کا جواب نہ دے تو وہ گنہگار ہوگا، اور اگر وہ سلام کا جواب دے دیتا ہے تو دونوں برابر کے حقدار ہوں گے۔ دونوں حقدار ہوں گے یعنی ثواب کے برابر کے حقدار ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو پہل کرتا ہے بولنے میں، ہاتھ ملانے میں، اللہ اس کے ہاتھ ملانے سے پہلے مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امت کی بیماری تمہاری طرف بھی آ گئی، وہ بیماری حسد و بغض ہے جو مونڈنے والی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ بال مونڈتی ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈتی ہے، یعنی وہ دین کو کھا جاتی ہے، کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے اپنے بچوں کو بچائے رکھو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، یعنی کہ ہماری نیکیوں تک کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اللہ ہماری حسد سے حفاظت فرمائے۔ کسی شخص میں کوئی خوبی دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ وہ خوبی اس سے زائل ہو کر میرے پاس آ جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ حسد کرنا حرام ہے، اور اگر یہ تمنا ہے کہ وہ خوبی مجھ میں بھی ہو جائے تو اسے رشک کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یعنی کہ کسی کو دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ یہ خوبی اس کے اندر سے ختم ہو کر مجھے مل جائے، اس کو حسد کہتے ہیں، اور حسد حرام ہے۔ اور اگر تمنا کرے کہ یہ خوبی مجھ میں بھی ہو تو اسے رشک کہتے ہیں، یہ اسلام میں جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کینہ، بغض، چغلی، بدعت، شرک، جھوٹ، ماں باپ کی نافرمانی